السلام علیکم. میکس آفیشل کے ساتھ محمد علی صدیق حاضر خدمت ہے. جب سے نام محمد اضافہ کیا اس رب نے بڑی عزت دی، اور محمد کا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام کے ساتھ نہیں بند کر، میں آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ہماری کیا اوقات، ہم تو پنکھ خاک، ہم تو اس لائق بھی نہیں ہیں. ہم تو نام لیتے ہوئے 1000 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس نام کی برکتیں کتنی ہیں. میں تو اس حوالے سے کہتا ہوں اس نام کی برکتیں کتنی ہیں. آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں عرض کرتا چلوں، آگاہی کا نصاب رہنے دو، زندگی محو خواب رہنے دو. حضرت علامہ اقبال سے میں بہت امپریس ہوں. اور ہمت نہیں پڑتی ان کے شعر سمجھنا ہی بڑی بات ہے، لیکن یہ ساتھ چیزیں ساتھ چلنی ہیں. دل دہلانے والی گفتگو، باتیں تو بڑی کرتے ہیں سیاستدان. اور یہ واقعہ جو ہے خیر پور میں ٹھیری میروا تھانے میں ایک باپ نے اپنے بچے کے ساتھ ریپ کرنے اور ویڈیو بنانے اور بلیک مرنے کا الزام لگا کے مقدمہ درج کرا. بتایا کہ 6ٹھی جماعت کا طالب علم ہے، کورونا کی وجہ سے اسکول بند ہونے کی وجہ سے پڑوس کے بچوں کے ساتھ مذکورہ استاد کے پاس پڑھنے جاتا تھا. اور کمال کی بات ہے پولیس اس علاقے میں یہ گھناؤنا جرم جاری ہے. وہ ویڈیو جب بڑے لوگوں تک گئی ہوگی، لیکن کیا کریں، وہ ایک جیسے لوگ جو ہیں وہ اس گفتگو کو اس مذاق سمجھ کے اپنے حالات اور واقعات بیان کر کے اپنے طریقے سے بتاتے ہیں. مدعی نے اس میں بتایا کہ 13 جولائی کو معمول کے مطابق پڑھنے ٹیوشن گیا، لیکن واپس نہیں آ گیا. دیر تک تلاش کرتے رہے، اور وہ جب بیٹھ کے قریب پہنچے تو بچوں کے چیخنے کی آوازیں، دل ہلا دینے والا عمل ہے. اور میرا جسم میری مرضی پہ میں بڑی گفتگو پیچھے ہی کیا. میں نے، مجھے تو نہیں پتا تھا یہ واقعہ. اور ہم نے وہ راولپنڈی ہائی کورٹ کے حوالے سے بات کی تھی، اس کا انپٹ بڑا اچھا آیا. اور یہ لڑائی ہم لڑ رہے ہیں، اس لڑائی اس لیے لڑ رہے ہیں، ہمارے دین نے اجازت نہیں اس بات کی. میں صرف آپ کو آسانی کے لیے بتاتا چلوں، سیکشن 377 ہے ہمارے پاکستان پینل کوڈ کے تحت، ان نیچرل offenses whoever voluntarily has carnal intercourse. میں چھوڑ دیتا ہوں، اس میں سزا صرف اتنی ہے، 2 سال سے کم سزا نہیں ہوگی اور 10 سال تک جرمانہ بھی ہوگا. لیکن کیا وجہ ہے یہ قانون ہونے کے باوجود بھی یہ عمل رک نہیں پا رہا؟ ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے، یا ہم تعلیم کیوں نہیں دے پا رہے؟ ہم یہ جنسی بے-راروی میں کیوں زیادہ شمار ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، کوشش کی، دکھ ہے، مقام ہے، اور یہ بڑی جدوجہد ہم نے کی. اور اس قانون کا نام بنیادی طور پر جو ہے نا، زینب الرٹ ریسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ 2020. کتنے واقع ہو گئے زینب کے حوالے سے. یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا قانون بنایا، آپ کو پتا 18ویں ترمیم کے بعد فیڈریشن تو صرف کئی معاملات میں اسلام آباد تک رہ گئی. باقی صوبوں میں قوانین تو موجود ہیں، لیکن ہم اس طرح سے عمل نہیں کر پائے. بڑا کافی لمبے صفحے ہیں، کوئی تقریباً 11 صفحوں پر محیط ہے یہ قانون. اور بڑا کچھ کا پتہ نہیں کیا کیا سینٹر بننے تھے، رسپانس سینٹر بننے تھے، ڈھونڈتے رہ گئے، شاید بنے ہوں تھوڑا بہت، لیکن یہ جرم رک نہیں سکا. ڈارک ویب کا تو آپ نے سنا تھا کہ یہ بچوں کے حوالے سے یہ سارے معاملات کو دیکھتے آئے ہیں. اور ڈاکٹر شاہد مسعود بھی مارے گئے اس میں، لیکن وہ اصل لوگ ابھی آج بھی قصور جیسے واقعے میں، اب ہم واقعہ آج بھی جا رہے ہیں، ویڈیوز آج بھی دیکھ رہے ہیں آپ، پچھلے دنوں سزا بھی آپ نے دیکھی ایک مجرم کے حوالے سے. لیکن یہ رک کیوں نہیں رہے؟ سب سے پہلا گھر ہے والدین. ہم قرآن مجید سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھانا بڑا ضروری ہے.
موجودہ حکومت نے کہا کہ وہ باقاعدہ اس کو نصاب کا حصہ بنا رہے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک کوشش کاوش کرنے لگا ہوں. یہ منشور ایک قرآن ہے، قرآن مجید کے لفظوں کے ساتھ، آیات کے ساتھ وہ ساری چیزیں بتائی ہیں. یہ میں نے کچھ مارک کیے ہوئے ہیں قوم لوط کے حوالے سے. آپ دیکھیے گا کچھ ٹاپک کیے میں یلو مارک سے اگر آپ دیکھ لیجئے گا، میں ساتھ ساتھ پڑھ کے بتاؤں گا آپ کو. یہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پاکستان نے نا مضامین قرآن پاک اردو انگریزی اور اتنا آسان کر کے نا، ہمیں بھی آسانی ہوتی ہے سرچ کرنے کے لیے. کچھ آیات اس طرف ہیں، میں اس سے آگے چلتا ہوں. کچھ آیات یہ ہیں جو میں نے ذکر کرنی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہم کیوں لڑائی لڑ رہے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ میری خلیل الرحمان قمر صاحب سے بات ہوئی ہے اور میں نے ان سے گزارش کی ہے. بہرحال انہوں نے بڑی تعریف کی اس حوالے سے کہ وہ مجھے بھی سنتے ہیں اور میں ان کو بھی بڑا سنتا ہوں اور بڑا میں متاثر ہوں کہ ایک اتنا لبرل آدمی. لبرل دیکھیں بنیادی بڑا سمپل سی بات ہے. یو رائٹ آف لبرٹی اینڈ ویئر دی نوز آف ادر اسٹارٹ. آزادی تو دیں پر لگامیں ہاتھ میں ہونی چاہیے. قوم لوط کو عذاب الہی کو چیلنج، قوم لوط کا، اور لوط ود ان بریکٹ ہے کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم بریکٹ میں عجب بدکاری پر اتر آتے ہو جسے تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا. کیا تم بدفعلی، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں آسانی کے لیے، مردوں کی طرف مائل ہوتے اور بریکٹ میں مسافروں پر ڈاکہ ڈالتے ہو اور عام مجلسوں میں بے حیائی کے کام کرتے ہو. تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے کہ اگر تم سچے ہوں تو ہم پر عذاب لے آؤ. چیلنج ہے. اور اسی طرح بریکٹ میں، اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو علیہ السلام کو بریکٹ میں پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسے فحش کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے علیہ نے کسی نہیں آج تک بریکٹ میں نہیں کیے. یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ، شاید میں لفظ میں خود نکال رہا ہوں یہاں سے، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو. اب حد کا لفظ استعمال ہوا ہے. کیا تم دنیا کی مخلوق میں مردوں کے ساتھ، شاید میں لفظ کوئی میں چھوڑ رہا ہوں، یا اور تم اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ان کو چھوڑ دیتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو. اور اسی میں آگے، اور جب حکم آیا اس بریکٹ میں بستی کو بریکٹ میں الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بتہ ودن بریکٹ یعنی پے در پہ کنکریاں برساتی. سو سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے آ پکڑا اور ہم نے اس ودن بریکٹ شہر کو ودن بریکٹ الٹ کر اوپر نیچے کر دیا اور ان پر کنکر کی پرتیاں برسائیں، اور پھر ہم نے سب ودن بریکٹ باقی لوگوں کو ہلاک کر دیا اور ان پر ایک قسم کا می برسایا. سو می جو ان ودن بریکٹ لوگوں پر برسایا جو ڈرا گئے تھے وہ بہت برا تھا. بے شک اس لفظ بڑا اہم ہے، قصہ میں عبرت ہے اور اس میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب ودن بریکٹ اور مہربان ہے. یہ پڑھنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہمیں رب پاک کی طرف لوٹ جانا اور جو 3 مقرر کیا ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے. ہم عمل نہیں کر پا رہے. قصور ہمارے والدین کا ہے، پھر ہمارے اسکول کا ہے، اور پھر اس معاشرے کا ہے کہ جو اس چیز کو برائی نہیں سمجھتا. ضروری ہے کہ ہمیں برائی کو برائی سمجھنا چاہیے، اور جو حد مقرر کی یہ میں ویلاگ اس والا حصہ ختم کرنے سے پہلے ایک چیز تو میں بڑی اہم بھول گیا آپ کے سامنے. یہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 جو ویڈیو بنا کے آپ شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یہ جرم ہے قابل دست اندازی اس قانون کے تحت بھی.
پولیس نے تو ایف آئی آر درج کر لی اور اس علاقے میں پولیس اس کے نتائج نہیں لے سکے گی. یہ تو ایف آئی اے کے اندراج مقدمہ کا کیس ہے. ایف آئی اے کو اس کے اوپر ایکشن لینا ہے فوری طور پر اوپر. ایف آئی آر یعنی ایف آئی اے کو فوری مقدمہ درج کر کے، اور بڑی سخت سزائیں ہیں، 10 سال تک سزا ہے اس کے اندر بھی. اور ایف آئی اے کو یہ اختیار ہوگا کہ یہ پی بی سی کے دفعات کے تحت بھی وہ اس کی باقاعدہ انکوائری اور انویسٹیگیشن کر سکتی ہے. یہ کہیں نہ کہیں یہ روکنے کے لیے سخت سے سخت سزائیں دینی پڑیں گی ہمیں. ویسے تو اس کی سزائیں اگر اسلام میں دیکھا جائے، سنسار کرنا، کوڑے، وہ آج تو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ شاید انسانی قدروں کے یا انسانی عزت نفس کے، لیکن یہ اگر جرم دیکھا جائے تو اس جرم کے حوالے سامنے رکھتے یہ سزائیں بھی کم ہیں. لیکن بہرحال چھوڑیں، ان کا بہتر قانون سازی کی ضرورت ہے، رسپانس سینٹر کے حوالے سے، اویئرنیس کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہم لوگوں کو تعلیم دینے کے حوالے سے. دوسرا جو بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ بھی انسانیت کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. دین اسلام نے، جیسے میں نے عرض کیا، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، کم تولنے پہ تو عذاب آئے. اور یہ آپ کے سامنے آج کی خبر ہے. چینی ذخیرہ اندوزی پر 3 سال قید اور آرڈیننس تیار. بغیر وارنٹ چھاپے کا اختیار ہوگا. 30 دن کے اندر کیس کا ٹرائل مکمل ہوگا. اچھا، ہم جب سمجھ رہے ہیں یہ کوئی نیا آرڈیننس آنے لگا، نہیں. تاریخ بتانا ذرا ضروری ہے. سب سے پہلا جو قانون ہے اس میں وہ دی پرائز کنٹرول اینڈ پریونشن آف پروفیٹیرنگ اینڈ ہورڈنگ ایکٹ 1977. بڑا کمزور قانون. چیف انسپیکٹر ہے، یعنی وفاقی حکومت کا قانون، صوبوں پہ اس کے اسینشل کموڈیٹیز 38 دی ہوئی ہیں. چینی، سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، گوشت ہے، بیف ہے، کاٹن ہے، پولٹری فوڈ ہے، برکس ہیں، سیمنٹ ہے. یہ ساری آئٹمز اس کے اندر شامل ہیں. شیڈیول امینڈ کرنے کا اختیار وفاقی حکومت کے پاس موجود ہے اور آرڈرز کرنے کا بھی اختیار موجود تھا. سیکشن 3 کے تحت اختیار موجود تھا. فکسیشن آف پرائس، قیمت مقرر کرنے کا بھی، لیکن وہ قیمتیں کیا مقرر ہوئیں اور اس پہ عمل درآمد کیا وہ ہم سب نے دیکھ لیا. سیکشن 7 میں پینلٹیز کا تھا اور سزا تھی 3 سال کی اور جرمانہ یا 1 لاکھ روپے تک میکسیمم جرمانہ تھا. دوبارہ کرنے کے اوپر کا سزا کم سال نہیں ہوگی. ہم مسلمان ہیں اور ہم نے روزوں، آپ کو پتہ ہے نا، روزوں پہ، عیدوں پہ، حجوں پہ کمانا ہے. اور کرونا پہ ہم نے کمایا. آپ نے دیکھا کہ ثنا مکی کا کیا حال ہو گیا، سینیٹائزر. اور ہم تو یہ بیٹھے ان دنوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے. لیکن اگر ہم کرسچینٹی کو دیکھیں، ہم دیکھیں تو وہ باقاعدہ کرسمس کے اوپر، ایسٹر کے اوپر وہ کمال ہے قیمتیں نیچے پھینک دیتے ہیں. اور روزوں پہ اور عیدوں کے اوپر بھی وہ قیمتیں کتنی نیچے پھینک دیں. لیکن ہم نے کوئی ایسا سخت قانون اس لیے نہیں بنا سکے اور اس لیے اس پہ عمل نہیں ہوا. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دکاندار پکڑ لیتے ہیں، جرمانہ کرتے ہیں، اس کے اوپر وہ آ جاتا ہے. ذخیرہ اندوزی ختم ہوئی. پیٹرول میں آپ نے حال دیکھ لیا ہم نے کیا حال ہوا. اس کے لیے ایک آرڈیننس بنایا تھا، پنجاب پریونشن آف ہورڈنگ آرڈیننس 2020. مدینہ ریاست کے حوالے سے جو باتیں کر رہے تھے، کوشش تو کی انہوں نے، لیکن یہ کوشش ایک بے سود سی کوشش تھی. یہ 21 اپریل 2020 کو نفاذ ہوا. اور یہ نیا جو آرڈیننس آ رہا ہے، نیا آرڈیننس نہیں آ رہا. یہ 90 دن کے لیے ایک آرڈیننس کا اطلاق تھا. وہ 90 دن پورے ہو گئے تو آرڈیننس تو ختم ہو جانا ہے نا جی. آرڈیننس تو 90 دن کے بعد. سیکشن 3 میں اوفینس آف ہورڈنگ اور پرائس فکسیشن کا نظام نہیں اس میں ڈالا ہم نے. اب کیا 2 قوانین چلیں گے؟ یہ اس میں یہ بنیادی طور پر ڈالا کہ 3 سال کی سزا ہے، سمپل سادہ سزا، اور فائن ایکویلنٹ ٹو 50% دا ویلیو آف دا آرٹیکل انوالوڈ ان دس کیس. ویلیو اب دیکھنا جی، یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے پرسکرائب ہے. سیزر کرنے کا تجربہ دے دیا. انفارمیشن اور ڈیکلریشن کے حوالے سے جو باتیں یہاں کہی ہیں کہ باقاعدہ یعنی بتانا ہوگا چینی کا کاروبار کے اسٹاک کی تفصیل ڈپٹی کمشنر کو. یہ ساری دیکھیں، یہ کہنا اٹس این آئی واش. اب لوگوں کو بیوقوف آرڈیننس دوبارہ پھر لانا چاہتی ہے. اس کو ایکٹ کیوں نہیں بنایا اب صوبائی حکومت نے؟ کیا ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے؟ میجورٹی موجود تھی. آرڈیننس کے لانے کے بعد یہ قانون بنا سکتے تھے، ایکٹ پاس کر سکتے تھے. اور وہاں اس میں ایک وجہ یہ آ جائے گی کہ اس وقت چونکہ اسمبلی بیٹھ نہیں سکتی ہے، لیکن اس آرڈیننس کا اطلاق تو کریں. یا سزا کم از کم 10 سال ہونی چاہیے. کوئی 10 کروڑ سے جرمانہ شروع ہونا چاہیے. اور اس میں بڑے جو مڈل مین ہے جو بیچ میں، اس کو پکڑنے کے لیے ملوں اونر جو ہیں یا بڑے جہاں ملوں والے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے آج تک آپ نے کیا کیا ہے وہ تو ہے نہیں آپ کے سامنے.
سمری ٹرائل آپ نے دے دیا ٹھیک ہے 30 دنوں میں، لیکن اس کے آگے اپیل پڑی ہے، اس سے آگے اپیل پڑی ہے، تو وہ ساروں کا یہ سارا پروسیس جو ہے نا یہ 30 دن میں مکمل ہونا چاہیے. وار فوٹنگ پہ لڑنا پڑے گا ان لوگوں کے خلاف، ان مافیاز کے خلاف، تبھی آپ حل نکال سکیں گے. ابھی تک گندم کی وہ رپورٹ ابھی جی آئی ٹی سامنے نہیں آئی. شوگر کے خلاف تو شروع کر دیا آپ نے، اور گندم مارکیٹ سے شارٹ ہو چکی ہے، گورنمنٹ نے خریدی ہے، اب آٹا جو ہے نا عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے. اور یہ قانون میں جو سختی لانی چاہیے وہ ہم سختی لا نہیں سکے ہیں. اس طرح یہ مذاق نہ کریں آپ قانون ایک سخت بنائیں، اور باقاعدہ پرائس فکسیشن کے حوالے سے آپ کو اختیار موجود ہے. اسینشل کموڈیٹیز کی طرف چیزیں ہیں. ذرا آج ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.